السلام علیکم، خوش آمدید چینل سالیہ زون پر۔ آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارا عنوان ہے کمپیئرنگ بمقابلہ تلاوت کلام پاک کے لیے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر وقار اور معزز مہمانان گرامی، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس مبارک محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میری جانب سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کام کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور وہ بڑی بزرگی والا اللہ جو ہر چیز کو اچھا تخلیق کرنے والا ہے، اس کائنات کے حسین شاہکار کے بابرکت نام سے خالق و مالک ہے، سب کائنات کا پالنے والا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، پہاڑوں اور سمندروں کا مالک ہے، جو عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ وہ اللہ جو انسانوں، جنات اور فرشتوں کا معبود ہے، وہ اللہ جس کے حضور جاندار اور بے جاندار سب سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس اللہ کے نام سے جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو آئیے اس محفل کا آغاز مالک دو جہاں کے نام سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں، تلاوت کلام پاک کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ پھر فرمایا، جو کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ ہے قول خدا، ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا، ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اب میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ حاضرین کرام، قیامت والے دن قاری قرآن سے یا حافظ قرآن کو اللہ کا ارشاد ہوگا، دنیا میں جس ترتیب سے قرآن پاک پڑھا، آج اسی ترتیب سے پڑھتا جا اور جنت کے زینے عبور کرتا جا۔ جہاں تیرا اختتام ہوگا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں جناب سجزی وقار۔ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر ہے، حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، ارے حسن یوسف کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی قرآن کے اندر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور ان کی قربانی کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ ارے موسیٰ کا ذکر قرآن کے اندر، عیسیٰ کا ذکر قرآن کے اندر، مومن کا ذکر قرآن کے اندر۔ ارے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ منافق کا ذکر بھی قرآن کے اندر، کافر کا ذکر بھی قرآن کے اندر، صحابہ کا ذکر قرآن کے اندر، چاند کا ذکر قرآن کے اندر، اللہ کا ذکر بھی قرآن کے اندر، اللہ کی عرش کا ذکر قرآن کے اندر۔ تو پھر کیوں نہ کہوں میں، یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کے سینے کے اندر، یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کے سینے کے اندر، اور میرے مصطفیٰ کا سینہ مدینے کے اندر۔ پھر کیوں نہ کہوں کہ کرم دے خزینے نو ساڈا سلام،
کرم دے خزینے نو ساڈا سلام، رب نے نگینے نو ساڈا سلام، صلی اللہ علم نشرہ جنو ساجد آکھے، آپ خدا نے سینے نو ساڈا سلام۔ تو اب میں قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تمام آسمان اور ساری زمین اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتا ہے۔ تو سامعین کرام، حمد اس خدا کی جو لا شریک و لا زوال ہے، وہ خدا جو بے مثل و بے مثال ہے، وہ خدا جو عالمین کا رازق ہے، وہ خدا جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ خدا جو کائنات کا خالق ہے، وہ خدا جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ خدا جو حمد ہے، حامد ہے، الہ ہے، وہ خدا جو داتا ہے، مولا ہے، اللہ ہے، مسجود ہے، جس نے پہاڑوں کو بنایا، اس نے گلشن کو سجایا، جس نے عالمین کو بنایا اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوچنے والوں کے لیے قدرت کاملہ کی یاد دلانے والے خالق و مالک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تم لوگ یاد رکھو کہ اس خالق و مالک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی تمام صفات میں یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی تمام مخلوق کے ذمے یہ حق ہے کہ وہ اس کو واحد اور عبادت کے لائق جانے، کیونکہ وہی روز اول اور روز جزا کا مالک ہے۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے، اے حاکموں کے حاکم، حاکم ہے نام تیرا، اے حاکموں کے حاکم، حاکم ہے نام تیرا، جاری ہے حکم سب پر صبح و شام تیرا، گلشن میں بیل بوٹے کرتے ہیں حمد و ثنا تیری، ہر شاخ گل پر بلبل کہتی ہے نام تیرا، تیری ثنا بھی ہم سے ہوتی نہیں ادا، تیری ثنا بھی ہم سے ہوتی نہیں ادا، تخلیق پہ میری یارب روشن ہے کام تیرا، تخلیق پہ میری یارب روشن ہے کام تیرا۔ اب میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے اور کمپیئرنگ ابھی جاری ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔